بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج بتاریخ 17 جمادی الاول سن 1445 ہجری مطابق 1 دسمبر سن 2023 جالیات ینبو الصناعیہ کے اس خوبصورت سے حال میں ایک اہم دورہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ دورہ کتاب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التلخیص لوجوہ تخلیص، اس کتاب پر یہ دورہ انشاءاللہ تعالی آج بروز جمعہ اور کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی 2 دن مختلف سیشن میں انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ حاضرین مجلس اور آن لائن سننے والے طلباء اور طالبات، یہ ایک اہم کتاب، اس کتاب کا انتخاب یوں ہوا، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات کیا ہیں۔ ہندوستان کے حالات کے پس منظر دیکھا گیا کہ جو حالات آج ہندوستان میں ہیں تقریباً وہی حالات اندلس کی سرزمین پر یہ پائے جاتے تھے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان دور میں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کام ہے جن کو کر کے وہ جنت حاصل کرے، کون سے علوم سیکھنے چاہیے، کھانے پینے میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی اہم چیز کے کرنے کے کیا کام ہے۔ تقریباً 9 سوالات امام صاحب سے کیے گئے، اور امام صاحب نے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین اور مفید انداز میں یہ باتیں بتائی۔ ظاہر سی بات ہے کتاب عربی میں ہے اور ہم میں سے اکثر کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اسی لیے فضیلت الشیخ سے گزارش کی گئی کہ اس کی توضیح تشریح کی جائے، ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں، ان کے سننے کے بعد ہمارے اعمال میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، وہ کام ہم کر پائیں گے جو جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوں گے۔ تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام سیشن کا خاص خیال رکھا جائے، اسپیشلی اپنے موبائلوں پر نظر ثانی فرما لیں کہ آپ کے موبائل سائلنٹ پہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی گفتگو کرنی ہو تو مجلس سے ہٹ کر گفتگو کریں، یہ مناسب ہے، یا ٹیکسٹ میسج پہ اکتفا کریں، یہ مناسب ہے۔ اور جیسے کہ شیخ محترم کا بارہا کہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مینجمنٹ میں زیادہ لگ جاتے ہیں، یہاں آئے ہیں دور سے سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، تو مینجمنٹ تو چلتا رہتا ہے، 19-20 کھانے پینے کے جو ترتیبات ایک آدمی لگ جائے، لیکن زیادہ تر توجہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں اور ایک سوئی کے ساتھ سنتے رہیں، اور اسپیشلی اس کو لکھتے رہیں، سارے کے سارے ہم لوگ لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ انشاءاللہ تعالی دورہ کل تک چلتا رہے گا۔ بلا کسی تاخیر میں استاد محترم فضیلت الشیخ مخذول حسن فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اس اہم دورے کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جن حالات سے اس وقت مسلمان پوری دنیا میں گزر رہے ہیں، یہ کوئی اولاً نئی بات یا نیا حادثہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ اگر تاریخ میں جائیں، صرف
اس دنیا ہی کی تاریخ، اس امت مسلمہ ہی کی تاریخ نہیں، بغیر کہ آپ اگر دنیا کی تاریخ میں جائیں، خاص طور پر وہ تاریخ جو قابل اعتماد مانی جا سکتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کو کن کن آزمائشوں اور حالات سے سوال کرنا پڑتا تھا۔ خصوصاً بنو اسرائیل کی جو تاریخ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، جو اس امت سے پہلے اس دنیا کی سب سے افضل امت تھے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے تھے، ان کے اوپر کیا حالات گزرے ہیں، اگر آپ قرآن مجید خصوصاً سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، ان صورتوں میں بنو اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے حالات مسلمانوں پر گزرتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک علاقے میں، ایک ملک میں اگر اسلام کمزور پڑتا ہے اور وہ بھی اسلام کے جو حامی ہیں ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، اسلام خود نہیں کمزور پڑتا، اسلام تو اپنے دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ غالب ہے، لیکن اسلام کے جو حاملین ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں۔ اگر کسی ایک علاقے میں ان پر زاویہ تنگ کیا جاتا ہے تو دوسرے علاقے میں وہ اور ہی ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آپ دیکھیں اندلس میں جہاں مسلمانوں نے صدیاں حکومت کی تھی، جب وہاں پر مسلمانوں پر برے حالات آئے، بعینہ ہی انہی دنوں میں ترکیہ اور اس کے بعد دیکھیں پورے یورپ پر اسلام کا بول بالا کس طریقے سے ہو رہا تھا۔ آپ اسی دنیا میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں بدعات اور شرک پھیل رہی تھی، جنم لے رہی تھی، انہی دنوں اور آج تک سعودیہ میں دیکھیں کس طریقے سے منہج سلف، توحید اور صحیح جو منہج ہے قرآن حدیث کے سمجھنے کا، اس کے اوپر کس قدر کام چل رہا تھا اور کس قدر اس کی خدمت کی گئی ہے۔ تو اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ خطرہ کہتا ہوں کہ خطرہ اسلام کو نہیں ہے، خطرہ ہمیں اور آپ کو ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس نعمت کو چھین کر کے کسی اور قوم کے حوالے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، ہمارے دین کی صحیح خدمت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدل کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طریقے سے نالائق نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات اس وقت دنیا میں آپ مسلمانوں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ مسلمان ہماری تاریخ اور اس سے پہلے تاریخ میں بھی اسی قسم کے حالات امت کے اوپر یا مسلمانوں پر اس وقت کے جو صحیح دین کے پیروکار تھے ان کے اوپر بار بار آتے رہے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ، یہ ان کی پیدائش 4 صدی کے آخر اور ان کی زندگی کا زیادہ حصہ 5ویں صدی کے ابتدا میں یا آدھی 5ویں صدی کے 60 سالوں تک گزرا ہے۔ ان دنوں اندلس کے کیا حالات تھے، جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں اس کا اچھی طریقے سے علم ہے۔ میں صرف اس کا ایک مختصر سا
نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں جب 420 کے اندر، سن 420 میں اموی خلافت کا اندلس سے خاتمہ ہو چکا ہے، سن 420 میں، تو اس وقت مسلمان طوائف الملوکی کے شکار ہو چکے ہیں، باہمی اختلاف، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کو زیر کرنے، انہیں اپنے تابع کرنے کے لیے خواہ بربر ہوں یا اور دوسرے مسلمان ہوں، انہوں نے نصارہ کا ساتھ دیا، نصرانیوں کا ساتھ لیا۔ اس وقت نصرانیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 ہے، اب آپ مانیں گے کہ سن 400 ہجری میں جب ان کی مدد سے بربر قرطبہ پر آئے ہیں تو 30,000 مسلمانوں کو وہاں پر قتل کیا گیا ہے، جن میں ائمہ مساجد بھی تھے، علماء بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا، یعنی کافروں سے مدد لے کر کے ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنے کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بہت سے علاقے مسلمانوں کے کافروں نے، نصارہ نے صرف دھمکی دے کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، انہیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اس وقت مساجد جو بنائی جاتی تھی ان کے لیے اوقاف بھی بنائے جاتے تھے، اور آج بھی آپ دلی میں جو مغلیہ دور کے اندر حکومتیں بنی ہیں، مساجد بنی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے جہاں مسجد ہے اس کے ساتھ اوقاف بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ دلی ہو چاہے بامبے ہو یا حیدرآباد میں ہو، اور بدقسمتی سے ان اوقاف کا خود مسلمانوں کی قیادت کرنے والے اور مسلمانوں کی لیڈنگ کرنے والے ان اوقاف کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس وقت جو جامع قرطبہ تھی اس میں بہت سارا مال جو اوقاف کا تھا اکٹھا ہوا تھا، تو اس وقت کے جو شریر قسم کے مسلمان تھے اس مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ جو مال ہے اس کو ہمیں دیجئے تاکہ ہم یتیموں پر نہیں خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ نہیں کرنا ہے، نصارہ کو جو ہمیں ٹیکس دینا ہے اس سے ہم وہ ٹیکس ادا کر دیں۔ یہاں تک صورتحال پہنچی تھی، اور جب اس امام نے معارضہ کیا تو زبردستی گھس گئے اور وہ جو سارا مال تھا زبردستی اسے نکال کر کے نصارہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آج بابری مسجد مسلمانوں کی کمزوری سے ہندوؤں کے حوالے ہو جائے تو یہ وہی تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے دوسری صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی عزت اور ان کی حرمت اور ان کے احترام کا کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ نصارہ کو اتنی آزادی دے دی گئی تھی، آپ دیکھیں آج بھی وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج کوئی غیر مسلم، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے عورت سے شادی کرے تو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا، اور غیر مسلم کسی مسلمان عورت سے شادی کر لے تو اس کی مدد اور تائید کی جاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ قرطبہ میں کسی کافر نے کسی مسلمان کی خوبصورت لڑکی کو اس نے پکڑ لیا، اس کا باپ چیختا رہا، چلاتا رہا، لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ بالآخر اس نے اس کے ساتھ سودا کیا کہ اس وقت میں 400 درہم تمہیں دوں گا، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گیا، موافق ہو گیا،
لیکن جب وہ 400 درہم لے کر کے آتا ہے تو اس سے درہم بھی لے لیا, اس کو قتل بھی کر دیا اور اس کی لڑکی کو نہیں چھوڑا. یہ وہ سچے حقائق ہیں جن کو لکھتے ہوئے مؤرخین نے کہا ہے کاش کہ میری قلموں سے یہ واقعات نہ لکھے جاتے, کاش کہ مجھے یہ واقعات نہ لکھنے پڑتے. یعنی ایسے پریشان کن یہ واقعات ہیں کہ ان کا لکھنا ضروری بھی ہے لیکن ان کے لکھنے کی طاقت نہیں ہے. اب باقی جو حالات اس وقت اندلس کے اوپر گزرے ہیں, میرے پاس نوٹ تھے لیکن ان کو اب بیان کرنے کی میرے پاس ہمت نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کیا وقت گزرے تھے. یہی کچھ اوقات تھے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ, ان کے والد کا نام علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم ابن غالب ابن صالح ابن خلف ابن معدان ہے. یہ اصل فارس کے رہنے والے تھے اور ان کے پردادا یزید ابن ابی سفیان, جسے یزید الخیر کہا جاتا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ابو سفیان کے بیٹے یزید ابن ابی سفیان, جن کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کان خیرا من ابیہ واخیہ. یہ یزید خیر جو تھے یزید ابن سفیان, انہیں اپنے والد اور اپنے بھائی معاویہ دونوں پر بہتری حاصل تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کے علاقے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا. ان کے انتقال کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر دمشق کا امیر بنایا گیا ہے. یہ ان کے مولا تھے, یعنی انہی کے نام پر مسلمان ہوئے تھے. اور بعد میں پہلی ہجری ہی کے اندر ان کا خاندان قرطبہ میں قرطبہ یعنی اندلس طرف منتقل ہوا ہے. چونکہ خاندانی لحاظ سے نجابت اور شرافت دونوں ان کے پاس تھی, اس لیے ان کے دادا, ان کے والد الوزیر کہلاتے تھے. اس لیے ایک وقت کے جو حاکم رہا کرتا تھا ان کے پاس انہیں وزارت کا مقام حاصل تھا. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کو بھی الوزیر یا ابن الوزیر کہا جاتا ہے, یا الوزیر یا ابن الوزیر کہا جاتا ہے کہ وزیر کے بیٹے. ان کی زندگی بڑی ہی شاہانہ گزری ہے, آرام کی زندگی گزری ہے. یہ 300 ان کی پیدائش جو ہے 384 میں ہجری میں ہے, 384 ہجری میں ہے. ابتدائی زندگی ان کی دنیاوی علوم کے حصول میں گزری ہے. ان کے تذکرہ بڑا طویل ہے, نہ کر کے صرف ایک بات ان کے بارے میں کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں, اور یہ کہ انسان اگر بچپن میں علم حاصل نہ کر سکے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمت کرے تو اسے علم حاصل ہو سکتا ہے. بچپن میں انہوں نے ادب پڑھا اور توق الحمامہ جیسی عشقیہ کتاب انہوں نے لکھی. توق الحمامہ, منطق پڑھی, فلسفہ پڑھا, اور ان دونوں منحوس علموں کا اثر ان کے عقیدے پر بعد میں ظاہر بھی ہوا ہے, امام ابن حزم رحمہ اللہ کے عقیدے پر. اس لیے اسماء و صفات اور دیگر معاملے میں وہ اہل سنت و جماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے تھے امام ابن حزم رحمہ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے غضب کا ذہن انہیں دیا تھا, اسی لیے امام ذہبی یہاں میں ان کا تذکرہ پڑھیے تو الامام الاوحد کے لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں. غضب کا اللہ نے ذہن دیا تھا. ان کی عمر 26 سال کی تھی کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے کسی جنازہ کے موقع پر. عصر سے پہلے داخل ہوئے اور مسجد میں بیٹھ گئے. بغل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ بیٹھ کیوں گئے, اٹھو. مسجد میں داخل ہوئے, مسجد کا ادب ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھو. کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی.
چلے گئے, جنازے کے ساتھ دفن کر کے آئے, تو پھر اسی دن یا کسی اور دن مسجد میں عصر کے بعد داخل ہو گئے, اور آئے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بغل میں وہی آدمی یا کوئی دوسرا تھا, کہا یہ کیا کر رہے ہو, نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے نہیں ہے. کہا عجیب ہے, ایک آدمی ہمیں کیا کہتا ہے. تو ان کو جھٹکا لگا کہ مجھے دین کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے, میں اتنی معلومات بھی نہیں رکھتا. اس کے بعد وہ علم کی طرف متوجہ ہوئے, اور سب سے پہلے موطا امام مالک 3 سال میں انہوں نے پڑھی ہے, اور پڑھتے رہے, کوشش کرتے رہے, ایک شیخ سے دوسرے شیخ, ایک عالم سے دوسرے عالم, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اگر یہ کہا جائے کہ اپنے زمانے کا, اپنے وقت کا سب سے ذہین اور حدیث اور قرآن کا سب سے بڑا عالم اگر اللہ نے رکھا تو شاید یہ جھوٹ نہ ہو. اور اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے, ان کی کتاب المحلہ کا یا ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام, ان دونوں کا مطالعہ کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے زیادہ علوم سے نوازا تھا. 456 کے اندر ان کا انتقال ہوا. ان کی زندگی کے اندر بڑے مصائب اور بڑی پریشانیاں آئیں, بہت پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ باتیں ابھی ذکر کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو ان کی زندگی میں یہی حالات تھے کہ ان کے شاگردوں نے, کچھ لوگوں نے پریشان ہو کر کے ان حالات سے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, جیسا کہ آج بھی بہت ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, تو ایسے موقع پر ان سے 8 سوال کیے تھے, جنہوں نے 8 سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور لوگوں کے سامنے, یعنی مکمل 10 باتیں اس کتابچے کے اندر ایک خط ہے گویا کہ اس میں ذکر کیا ہے. پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے بہتر وہ کون سا کام ہے جو کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کے عفو اور مغفرت کا حقدار بن سکتا ہے. دیکھیے, یہ کتاب دعات کی اور طلب علم کی تربیت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ علمی کتاب کم ہے اور تربیتی کتاب زیادہ ہے. اس کتاب کے اندر علمی نکات کم ہیں, البتہ تربیت کے اصول بہت زیادہ ہیں. اس کتاب کے اندر امام ابن حزم نے, جیسا کہ آپ آئیں گے دیکھیں گے, یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ فتنوں وغیرہ کے دور میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے. آج کی طرح کیا مظاہرات کرنا چاہیے, آج کی طرح کیا صرف بیٹھ کر کے مجلسوں میں بات کرنی چاہیے, یا اور کسی طرف انسان کو اپنی کوشش کو مبذول کرنا چاہیے. تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا کام ہے کہ جو کام کر کے بندہ اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے معافی کا مستحق بن سکتا ہے, اور وہ کون سا کام ہے کہ جس کے اندر انسان مشغول ہو, اور وہ انسان جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں, یعنی جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ کن کاموں کے اندر مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اب عمر کا جو حصہ گزر گیا ہے, اب عمر کے باقی حصے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی امید ہو. یا آپ سے سوال ہے, یعنی ابن حزم سے, کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں کہ ان حالات میں یا اس عمل پر آپ کی زندگی گزرے. تیسرا سوال تھا کہ ایک شخص کے لیے کتنی مقدار میں علم حاصل کرنا چاہیے, کون کون سے علوم ہیں جو اس کے پاس ہونے چاہیے. چوتھا سوال تھا کہ نوافل عبادات جو ہیں, روزہ, نماز, صدقہ, ان میں افضل کون ہے, یعنی انسان بکثرت نماز پڑھے
انسان بکثرت روزہ رکھے یا انسان بکثرت صدقہ اور خیرات کرے. پانچواں سوال یہ تھا کہ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ نصف رات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا سمائے دنیا پر نزول ہوتا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا تھا یہ کتاب تربیت کی ہے، یعنی انسان کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے اور جاگنے کو اپنی عادت بنانی چاہیے. کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ اور کیا اس وقت اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو کیا اس کی دعا لازماً قبول کی جاتی ہے؟ چھٹا سوال تھا کہ اس وقت اندلس میں جو فتنے ظاہر ہوئے ہیں اور اندلس ایک حاکم کے تحت رہنے کے بجائے مختلف امارات میں تقسیم ہو چکا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ساتواں سوال یہ تھا، اور یہ بڑا اہم ہے اس وقت کے لحاظ سے، کہ اندلس میں جب اس طریقے سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے تو کیا حلال کھانے حلال پہننے کا کوئی ذریعہ ہے کہ انسان حرام کھانے پہننے سے بچ جائے؟ جیسے اس وقت سود اور دوسری چیزوں رشوت اور سود وغیرہ کا زور ہے، ایسے موقع پر انسان حرام اور حلال میں کیسے؟ اور آٹھواں سوال یہ تھا، کیا بعض کبائر بعض سے بڑے ہیں یا ہر کبیرہ ایک ہی مقام پر ہے؟ یہ 8 سوال تھے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان 8 سوال کے بعد ایک 9ویں چیز رکھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس کتاب میں جن احادیث کا ذکر کیا ہے وہ تمام حدیثیں صحیح ہیں سوا 2 حدیثوں کے جن پر امام ابن حزم رحمہ اللہ کو شک ہے، یعنی اس کو ضعیف نہیں قرار دے رہے. کیا ہے وہ؟ تھوڑا سا شک ہے، اور وہ دونوں حدیثیں بھی صحیح ہیں، بلکہ ان میں کی ایک حدیث جیسے آئے گا وہ صحیح بخاری میں ہے. اور 10ویں بات جو انہوں نے رکھی ہے وہ ہر مسلمان کا لازمی عمل ہونا چاہیے. اور 10ویں بات رکھی ہے انہوں نے توبہ سے متعلق، اور اس کا 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ وہ توبہ ان 4 صورتوں میں کیسے قبول کی جائے گی، ان 4 صورتوں میں کیسے قبول کی جائے گی، جس کا ذکر جب وہ موضوع آئے گا تو آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی. اب ہم آتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے تو بات لمبی ہو جائے گی اور اصل کتاب جو ہے نہیں ختم ہو پائے گی، اس لیے ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف. مقدمہ کے بعد امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان کا شکر ادا کیا جن لوگوں نے امام سے سوال کیا تھا، اور یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں سے آپ جانتے ہیں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن سے متعلق اللہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہا وللمتزاورین فیہا وللمتبادلین فیہا. میری محبت واجب ہو گئی، حق ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے ہی لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ہی لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرتے ہیں، جو میرے ہی لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کیا کرتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے. پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ جو آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی آپ کے اوپر جو نعمت ہے، تو کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِحَدِّثْ کے تحت میں نے ان نعمتوں کا
ذکر کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی پر شکر کا طالب ہوں۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کی، تم لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات فعلاً بڑے اہم ہیں اور ہر مسلمان کی اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پہلا سوال آپ لوگوں نے کیا ہے اس سوال کے 4 حصے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو توفیق بخشے۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے عاصی بندہ یعنی گنہگار بندہ بآسانی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اور سب سے افضل کون چیز ہے جس کے عوض اللہ تعالیٰ کے عفو و فضل کا مستحق بن سکتا ہے، اس کے غضب اور ناراضگی سے بچ سکتا ہے، اور جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں اس کے لیے کن چیزوں میں مشغول ہونا مفید ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس میں بکثرت مشغول ہونا کبیرہ و صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے نیک لوگوں، یہ 4 مسئلے ہیں جنہیں آپ لوگوں نے جدا جدا بیان کیا ہے، حالانکہ تمام کا مدلول ایک ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ چاروں ایک ہے۔ پس انشاءاللہ ان سب کا جواب ایک ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عفو اور درگزر کا مستحق بندہ کیسے بن سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بندہ حسنات کے اندر مشغول ہو جائے۔ ان الحسنات، نیکیاں ختم کر دیتی ہیں کن کو؟ برائیوں کی۔ شاید امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا اس آیت کے سبب نزول کی طرح۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ لوگوں نے وہ بات بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوا کرنے کا کام کرتا ہوں۔ جانتے ہیں پہلے کچھ لوگ تھے اپنا علاقے میں جاتے اور دوائیں وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو میں کسی علاقے میں گیا ہوا تھا، شاید کوئی عورت علاج کے لیے آئی، شیطان درمیان میں کود پڑا اور ہم نے اسے بوسہ لے لیا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا کہ ہم سے بہت غلط کام ہوا ہے، روتے ہوئے سیدھے بھاگ کر کے آیا کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے سامنے اس نے مسئلہ رکھا کہ اللہ کے رسول میرا حل کیجئے، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں نے زنا تو نہیں کیا، البتہ زنا کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ ہم سے ہو گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، یہاں تک کہ نماز ہوئی، اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی بات کا کچھ جواب نہیں دیے، تو اس نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل رکھا ہے بندوں کے اوپر کہ اس کی نیکیاں اس کے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور مٹا دیتی ہیں۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ آیت ذکر کے اس پر اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کو لا کر کے امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آیت میں ان الحسنات یذہبن السیئات کا جو معاملہ آیا ہے وہ معاملہ صغائر سے متعلق ہے، کبائر سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ کسی عورت کو چھونا اور بوسہ لینا
یہ کبائر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبائر ہیں، کبائر نہیں بلکہ کیا ہیں؟ وہ صغائر ہیں۔ لیکن صغائر کا یہ معنی نہیں کہ انسان اس کا بلا جھجک ارتکاب کرتا رہے، یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ چنانچہ یہ حدیث بھی اس فرمان الہی کے عین مطابق ہے کہ ان تجتنبوا کبائر نہیں، یہ حدیث یعنی آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، یہ فرمان الہی جو ابھی کہہ رہے ہیں اس کے عین مطابق ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت کے اندر ہم داخل کریں گے۔ تو گویا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ بس یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ فرائض کی ادائیگی اور کبائر سے پرہیز اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ کبائر کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، بس کبائر کا معاملہ رہ گیا جس میں غور کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب یہ معلوم ہوا کہ کبائر ایسے ہیں جو ہماری عبادات سے معاف نہیں ہوں گے، ہماری نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے، لہذا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ جانے کہ کبیرہ کون کون سے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو وہی عرض کرتے ہیں پس اب کبائر کا معاملہ رہ گیا جس میں غور کرنا ضروری ہے کہ کبائر کیا ہیں، کون کون سے کام کبیرہ میں داخل ہیں۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، علمی چیز ہے اور طالب علم آپ لوگوں کو اسے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کبیرہ کتنے ہیں۔ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ کبائر کی تعداد 7 ہے، یعنی علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کبائر کی تعداد کتنی ہے؟ 7 گناہ ہیں وہ جو کبیرہ ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 جو ہلاک کر دینے والے، کمر توڑ دینے والے جو گناہ ہیں ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ذکر فرمایا؟ شرک باللہ کا، والسحر جادو کا، ناحق کسی نفس کو قتل کرنے کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ناحق کسی کو قتل کرنے کا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7ویں چیز ہے پاک باز شریف مسلمان عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، دوسرے کیا ہے؟ شریف اور پاک باز ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بے پردہ یہاں جاتی ہے تنہا گھومتی رہتی ہے، اس پر کوئی اگر لگاتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جی ہاں، شریف اور پاک باز ہونی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا ایسے غلط رویہ آج سے پہلے اس کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں المحسنات کا ذکر کیا گیا ہے، الغافلات المحسنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ ایک حدیث میں 7 ہے، علماء کا نے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ ذکر نہیں کیا امام ابن حزم نے، میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث بدلتا ہے کہ آپ نے 9 کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے 9 کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے، قتل النفس ہے، یعنی کسی کو قتل کرنا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا ہے، پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سود کھانا ہے،
اور یتیم کا مال کھانا ہے، اور الالحاد فی الحرم، حدود حرم کے اندر گناہ کرنا ہے۔ حدود حرم یعنی مکہ کے جو حدود ہیں، حرم کے حدود، وہاں پر گناہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو شخص حرم میں، مسجد حرام اس کے گرد گرد اور ظلم کا ارادہ کرتا ہے، ذرا دیکھیں، ظلم کرتا نہیں ہے، گناہ کرتا نہیں، کیا گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو نذقہ من عذاب علیم، اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو وہاں گناہ کرنے کا کیا حکم ہوگا، ذرا سوچیں آپ۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو حدود حرم میں حاجیوں یا غیر حاجیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا مال لے لیتے ہیں، انہیں دھوکہ دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ کی قسم بڑے بدنصیب ہیں۔ حرم کے احترام کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے 2 خیمہ لگاتے تھے، ایک خیمہ حدود حرم میں اور ایک حدود حرم کے باہر۔ اگر کسی اپنے غلام کو ڈانٹنا، اس کی غلطی پر سرزنش کرنا ہوتا تھا، تو حدود حرم سے نکل کے دوسرے خیمے میں باہر چلے جایا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ 3 دن سے زیادہ حدود حرم میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، حرم سے نفرت کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے حدود حرم کے اندر۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ احساس ہے، غیبت، چغلی، ڈانٹنا، دھوکہ، سارا کچھ حدود حرم کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ تو الحاد فی الحرم یہ بھی کبائر میں داخل ہے۔ والسخریہ، مذاق اڑانا، مذاق اڑانا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مذاق کرنا حدود اور شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا فرق ہے دونوں میں، مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں۔ مذاق کرنے میں سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھا جاتا، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن مذاق اڑانے میں سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھا جا رہا ہے، کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ تو مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ تو 8ویں چیز کیا ہے؟ مذاق اڑانا۔ 9ویں چیز ہے والدین کی نافرمانی۔ اگر تمہاری نافرمانی سے والدین رو دیں تو کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ علی کل حال امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ کبائر کا 7 کے مقابلے میں 70 ہونا زیادہ قریب ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کبائر 7 ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کبائر 70 ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ 70 ہے کبیرہ گناہ تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اور فعلاً علماء نے جن کبائر کا وہ تقریباً 70 یا اس سے کچھ زیادہ پہنچے ہیں، جیسے خود امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے کبائر کے اندر اس کا کتاب کبائر لکھی ہے۔ لہذا جب اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، یہ ایک اصولی چیز طالب علم کے لیے، جب لوگوں کا اختلاف ہے کہ کسی نے 70 کہا، کسی نے 9 نقل کیا، کسی نے 7 کہا، تو اس موقع پر اس مسئلے کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا واجب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو مسئلے کو کہاں پھیرو تم؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بس جب ہم نے ایسا کیا، یعنی اس مسئلے کو کبائر کتنے ہیں اللہ اور اس کے رسول طرف، یعنی قرآن حدیث طرف پلٹا یہاں، تو ہمیں یہ ملا کہ جس
مذکورہ حدیث سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کبائر کو ساتھ میں معصور کہتے ہیں، اور تو امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کہیں یہ صراحت نہیں ہے کہ موبقات 7 سے زائد نہیں ہیں، یعنی آپ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ موبقات صرف 7 ہی ہیں، نہ آپ نے کہا کہ یہ موبقات 7 سے زائد نہیں ہیں، آپ نے صرف یہ کہا کہ موبقات 7 ہیں، ہے نا؟ آپ نے کیا کہا؟ 7 ہیں، یہ نہیں کہا کہ 7 ہی ہیں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ یعنی کبائر صرف اتنے ہی نہیں ہیں جو اس حدیث مذکور ہیں، اور نہ ہی یہ مان لیتے ہیں، میں مان لینے میں کوئی رکاوٹ ہے کہ اگر کسی اور دلیل سے دیگر کبیرہ کا وجود ثابت ہو جائے تو اسے کبیرہ تسلیم نہ کیا جائے۔ البتہ جب کوئی ایسی دلیل نہ ملے جس سے اس حدیث میں مذکور کبائر کے علاوہ دیگر اور کبائر کا ثبوت ہو، تو اس حدیث مذکور میں کبائر پر اکتفا کرنا لازم ہوگا، سمجھے نا؟ یعنی اگر ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی ہے جس سے کسی گناہ کا کبیرہ ہونا لازم آئے، تب تو ہمیں اسی بات پر اکتفا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور حدیث مل جائے جس میں اور کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، جیسے ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کا ذکر فرمایا، یا امام ابن حزم ابھی دلیل سے ذکر کریں گے، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے کبیرہ کو 7 سے زیادہ بھی مانا جائے۔ بس جب ہمیں ایسے نصوص ملتے ہیں جن میں کچھ ایسے کبائر پائے جاتے ہیں جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان کبائر کو بھی اس حدیث میں مذکور کبائر میں شامل کر لیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں، یعنی آپ کے اگر 2 فرمان ہو تو کہیں ایسا نہیں کہ ایک کا قبول کرنا زیادہ بہتر ہوگا اور دوسرے قبول کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بات کرتے، جو کچھ بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کے بعد امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا جب یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے جو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو، دوسرے کی طرف سے ہوگے تو تمہیں بہت بڑا اختلاف پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کے فرمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس اس طرح ہمارا یہ کہنا صحیح ثابت ہوا کہ تمام نصوص کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھا جائے، انہیں قبول کیا جائے، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جب ہم نے اس بارے میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بعض ان امور کو کبائر میں شمار کیا ہے جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہے، اور ان کی تفصیل اس طریقے سے ہے۔ پہلی چیز ذکر کیا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہے، قول الزور اور شہادت الزور، یعنی جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فرمایا ہے، اور سورہ الفرقان میں ارشاد ہے وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ مومنین صفات کیا بیان فرمائی ہے؟ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابو بکرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے وہ ہم تم کو نہ بتلائیں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے آپ چھوڑے سیدھے آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور۔ صحابی کہتے ہیں بار بار آپ اتنا دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، آپ کے اوپر ہمیں رحم آیا۔ تو اس حدیث سے اور ان آیات سے پتا چلا کہ کبائر میں زور اور شہادت الزور بھی داخل ہے۔ اب زور کا شہادت الزور کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے بڑی تفصیل ذکر کی ہے جس کا موقع نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ دیکھیے، زور ہر وہ چیز ہے جو حق کے خلاف ہو۔ اصل میں
جو حق کے خلاف و اصل وہ چیز ہے زور. چونکہ جھوٹ حق کے خلاف ہوتی ہے اسی لیے عام طور پر زور بول کر کے جھوٹ مراد لیا جاتا ہے. تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی پر کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ زور میں داخل ہے. عموماً علماء نے اس آیت میں زور کی جو تفسیر کی ہے وہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی سے کی ہے. اس سے ساتھیوں سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جھوٹ کو کس قدر ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کو ہوشیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے. کوئی آدمی کسی کو جھوٹ بولے، سامنے جھوٹ بولے اور دھوکہ دے دے، اگر وہ چلا گیا پیچھے بیٹھ کھڑے ہو کے کہا ہے، ہنستا ہے کہ اچھا ہوا ہم نے اسے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کتنا بڑا وہ مجرم ہے. اسے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث میں آیا اسے شرک باللہ کے ساتھ بیان کیا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی پوجا اور ان کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. اور اس حدیث میں بھی آپ نے اکبر الکبائر یعنی وہ بڑے گناہ جو چوٹی پر ہیں، آپ نے 3 کا ذکر فرمایا: شرک باللہ کا، والدین کے ساتھ نافرمانی کا، اور تیسری چیز، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ گنا دیا آپ نے، نہیں بلکہ بار بار اس کی اہمیت دہراتے رہے اور اس قدر دہراتے رہے کہ صحابہ کو آپ کے اوپر رحم آنے لگا، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. دوسری چیز امام ابن حزم رحمہ اللہ نے حقوق الوالدین کا ذکر فرمایا، یعنی والدین کی نافرمانی، جیسا کہ وہ حدیث ابھی آپ کے سامنے گزری اس کی دلیل. تیسرا کبیرہ جو ذکر کیا ہے الکذب علیہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، آپ پر جھوٹ بولنا، یعنی آپ کے نام سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو آپ نے بیان نہ کی ہو، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو آپ کے اندر پائی نہ جاتی ہو، آپ کے زمانے سے متعلق کوئی ایسی بات نقل کرنا جو آپ کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی. یہی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ کبیرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا تمہارا ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنے کے طریقے سے نہیں ہے، یعنی دونوں ایک مقام پر نہیں ہے. میرے اوپر جو جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے. اسی طریقے سے وَتَعْرِيضُ الْمَرْءِ أَبْوَيْهِ لِلسَّبِّ، یعنی والدین کو گالی دینے کا سبب بننا، یعنی والدین کو گالی نہ دینا، والدین کو گالی دینے کا. لیکن گالی دینے کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ جی ذرا اور تھوڑا سا آسان کیجئے. اصل دیکھیے سب جو عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں لفظ گالی کیا سمجھا جاتا ہے؟ ماں بہن یہ وہ سب نہ، وہ تو حقوق الوالدین میں آ گیا، وہ تو پہلے گزر چکا ہے. اصل جو چیز یہ ہے کہ جس سے ان کی تنقیص اور ان کا عیب دار ہونا ظاہر ہو. یہ اصل میں صحابہ کو گالی دینے کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کے عیوب بیان کرنا. یہ نہیں کہ ماں باپ کی گالی دینا، نہ، صحابہ کے عیوب، یہ اصل ہے گالی. عربی میں گالی کا منصب با. تو والدین کو گالی دینے کا سبب بننا، یعنی گالی نہیں، تم کسی کے والد کی برائی بیان کرو، ظاہر بات الٹا تمہارے والد کی برائی بیان کرے گا وہ.
کسی کی ماں کے عیوب کو بیان کرو، وہ تمہارے ماں کے عیوب کو بیان کرے گا. یہ کرنا کبائر میں ہے، یہ کرنا کبائر میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ. کبائر میں یہ چیز داخل ہے. صحیح مسلم میں اور بخاری میں روایت ہے، یہ بات کبائر میں داخل ہے کہ آدمی اپنے والد اور والدہ کو گالی دے یا لعن طعن کرے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا اور لعن طعن کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو گویا اس نے اپنے باپ کو گالی دیا ہے. آگے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک اصولی بات ذکر ہے کبائر سے متعلق، اس کو سمجھنا چاہیے. کہا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ کبیرہ ہے، لیکن ان کا شمار کبیرہ میں ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر سخت عذاب کی اور جہنم کی دھمکی دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جس پر عذاب کی دھمکی ہو یا جہنم کی دھمکی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی یہ کام جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ناراض ہوگا. تو ہر ایسا کام کیا داخل ہوگا؟ کبیرہ میں. اور اگر صرف ہاں بھائی یہ کام نہ کرو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام مسلمان کا نہیں ہے، صرف اتنے سے کوئی عمل کبیرہ نہیں بنے گا، کوئی عمل کبیرہ نہیں بنے گا. کبیرہ کب ہوگا؟ جبکہ اس کے بارے میں ہو کہ ایسا کرنے والے کو جہنم کا عذاب ہے، ایسا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان اعمال، بعض وہ اعمال جن پر جہنم کی شدید وعید وارد ہے، جیسے علی الکفر، کیا فرمایا؟ علی الکفر، کفر کے اوپر جہنم کی شدید وعید وارد ہے. ظاہر بات ہے ان کافرین کیا وہ جہنمی ہیں. اور اس کے علاوہ امام ابن حزم اور چیز پر اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ غور کرنے کی، خاص طور ہماری بہنوں کو وہ غور کرنے کی. اشارہ ان کا اس حدیث طرف ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو جمع کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہنم میں تمہاری تعداد کو بہت زیادہ دیکھا ہے. حدیث یاد آئی اب نا؟ ہم نے تمہاری تعداد کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. اور تم نے کہا وہ کیوں ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ تم سے 2 گناہ ہوا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، دونوں کو ایک بھی مان سکتے ہیں. شوہر کی ناشکری کرتی ہو تم لوگ، اور احسان فراموشی سے کام لیتی ہو. احسان فراموشی سے کام لیتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر کیا بتایا کہ گویا وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو گویا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے. وعلی کفر نعمت المحسن بالحق ہے. اور حقیقی محسن کی ناشکری اگر کوئی کرتا ہے تو حقیقی محسن یعنی صرف عورت ہی اس میں داخل نہیں ہے، کوئی شخص ہے اس کے اوپر بڑا احسان کرتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آیا، ابھی اسے کوئی کام نہیں ملا تھا یا کام ملا ابھی تنخواہ نہیں ملی، اپنے کمرے میں رکھا، اس کو کھلایا پلایا اور جیب خرچ کے لیے بھی 100 ریال دے دیا. جب کام لگ گیا، اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا، تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا. یہ کبیرہ میں داخل ہے. یہ چیز کیا ہے؟ اس کا احسان مانو. اس لیے کہ جو
انسان کا لوگوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی ان کی ناشکری کرتا ہے. اسی لیے امام حمد نے کہا حقیقی محسن کی ناشکری کرنا. اور اس کے بعد بیان فرمایا نوحہ کرنا, یہ بھی اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ماتم سوگ کے موقع پر حلق الشعور بال کاٹنا, بال کو چلانا, جیسا کہ بعض عورتیں یا بعض مسلمان بھی, ہمارے ہاں ہندوؤں میں ہے کہ سال میں ان کا جو ہے ایک بار کچھ ہوتا ہے تو سارے لوگ اپنے بالوں کو چھلاتے ہیں اسی سوگ میں آ کر کے. تو سوگ میں اپنے بالوں کو چھلانا, جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النائحۃ ان لم تتوب, اگر نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہ لباس پہنائے گا جس سے خارش ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر, جہنم کے آگ کا جائے. اسی طریقے سے سوگ کے موقع پر غریبان چاک کرنا, یعنی اپنے کپڑے فارنا, جیسا کہ بہت سی عورتوں کے ہاتھ ہوا کرتی ہے. آگے بیان کیا امام ابن حزم نے چگلی کھانا. چگلی کھانا, چگلی کس کو کہتے ہیں؟ نہ غیبت چگلی کی ایک قسم ہو سکتی ہے, لیکن غیبت چگلی میں فرق ہے. چگلی کھانا یعنی دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسری طرف لے جانا, یہ نمیمہ ہے. نما سے کیا معنی ہے؟ دو آدمی کو لانے کے لیے ان کے سامنے گیا, ہاں مجھے معلوم ہے وہ بہت بڑا بدبخت ہے, تمہارے پاس صرف یہی نہیں, پہلے بھی ہم نے سنا تمہارے خلاف باتیں کرتا تھا, وہ پہلے بھی میں نے سنا تمہارے خلاف وہ باتیں کیا کرتا تھا. اور اس کے سامنے آئے تو بالکل اس نے بڑی حق تلفی کی ہے, تمہارے بڑی حق تلفی کی, تمہیں گالی دیا, اتنی بڑی جرات کر لیا, گالی دے دیا تم کو, بس وہی ایک رہنے, یعنی اس طریقے سے. تو چگلی کھانا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ میں ہے. اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا, پیشاب کے, اس میں دو چیزیں داخل ہیں ساتھیوں, پیشاب سے نہ بچنا, دو چیزیں داخل, بلکہ تین چیزیں داخل ہیں سمجھ لیجیے. ایک تو ہے استنجا نہ کرنا, جیسا کہ آج بڑا فیشن بن چکا ہے, آپ جائیے اسٹیشنوں پر, ہوائی جہاز پر, ہے کہ نہیں, کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے اور بٹن بند کیا اور چلے آئے. ہم تو یہ جانتے ہیں کھڑے ہو کر اس طرح سے کتے پیشاب کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. ایک شاعر گزرے ہیں, اہل حدیث شاعر مست گنوری, دلی کے قریب ایک شہر ہے گنور. ایک بار وہ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو ایک لطیفہ سنا دوں, جھوٹ نہیں ہے, سچا لطیفہ ہے. مست گنوری کے بیٹے نے مجھ سے بیان کیا, کفیل گنوری نے, کفیل گنوری ان کے بیٹے نے مجھ سے بیان کیا کہ مست گنوری ایک بار ٹرین پر سفر کر رہے تھے, تو بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب اٹھے, گئے سامنے جو ہے ٹرین کا جو دروازہ, جو باتھ روم دروازہ ہوتا ہے نا, اس کو کھولا اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اور چلے آئے. جب آ کر مست گنوری کے بغل میں بیٹھے تو کہے کہ بھائی میں آپ لوگوں کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. کہاں سنائیے؟ تو کہتے ہیں کہ پٹا گلے میں یا کہ ہو پتلون زیب تن, پٹا گلے میں یا کہ ہو پتلون زیب تن, یعنی کسی کے گلے میں پٹا ہو یا پتلون پہنے ہوا ہو. ملتے ہی جلتے ناطق و مطلق کے ہیں چلن, ملتے ہی جلتے ناطق و مطلق کے ہیں چلن. سوچیں آپ کیا مانا ہے. حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں. منطق اور فلسفہ کی اصطلاح میں حیوان ناطق کیا ہے اور حیوان مطلق چوپائے ہیں, یہ سب جانور. تو ملتے ہی جلتے ناطق و مطلق کے ہیں چلن, دونوں کے چلن قریب ہے. تو پٹا گلے میں, کس کے گلے میں پٹا رہتا ہے؟ کتا کے. پٹا گلے میں یا کہ ہو پتلون زیب تن, ملتے ہی جلتے ناطق و مطلق کے ہیں چلن. دونوں ہیں ہم خیال مگر اتنا فرق ہے, دونوں ہیں ہم خیال مگر اتنا فرق ہے.
ایک ٹانگ اٹھا کے منہتے ہیں، یہ کھول کر بٹن، ایک ٹانگ اٹھا کے منہتے، اس لیے کہ پہلے جو پینٹ میں بٹن رہا کرتی تھی نا، اب تو چین شروع ہو گئی ہے، پہلے بٹن ہی رہا کرتی تھی. تو کہا گئے کھڑے ہو کر بٹن کھولا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو وہی کہا کہ ملتے ہی جلتے ناطق و مطلق کے ہیں چلن، اور دونوں ہیں ہم خیال مگر اتنا فرق ہے، ایک ٹانگ اٹھا کے منہتے ہیں، جب کتا پیشاب کرا دے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے، تو ایک ٹانگ اٹھا کے منہتے ہیں، ایک کھول کر بٹن. تو یعنی کہنا کا مطلب پیشاب سے نہ بچنے میں کیا، کھڑے ہو کر جو لوگ عام طور پر پیشاب کرتے ہو استنجا، اگر ضرورت ہے کسی کے پیر میں تکلیف ہے کوئی ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں، تو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، ہے نا، وقت ضرورت ہے. بلکہ حضرت عمر سے نقل کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا احفظ للدبر، اس لیے کہ جب بیٹھ کر کے پیشاب کرے تو زور سے ہوا خارج ہونے کا ڈر رہا کرتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے اس کا امکان نہیں رہا کرتا. تو عمر نے کہا کہ احفظ للدبر، ہے نا. تو علی کل حال کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں رہی ہے. ایک آدھ بار آپ سے وارد ہے، شاید کوئی عذر رہا ہو، تو اگر کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے. اب مثال ایک شخص جا رہا ہے، جیسے ہم دیہاتی لوگ ہیں، بارش ہو رہی، چاروں طرف کیچڑ ہے، کہاں بیٹھ کر کے پیشاب کرے گا وہ؟ اس کے لیے تو بہتر کھڑے ہو کر پیشاب کرے نا، بیٹھنے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے، چھینٹوں سے نہ بچے. اور وہ دوسرا معنی داخل ہے پیشاب میں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. پیشاب کے یعنی ایسی جگہ پیشاب کرے کہ چھینٹے انسان کے اوپر آ جائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول رہا ہے کہ بسا اوقات آپ جاتے تو زمین کو کھود دیتے کر دیتے. وہ آپ کے ساتھ جو عکادہ رہا کرتا تھا نا، وہ نوک وہ سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی جگہ کا انتخاب کرتے تھے کہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے چیٹیں اٹھیں. تیسری چیز جس میں میرے ساتھیوں بہت لوگ مبتلا ہیں، اور اس کا اندازہ لگا ہے کثرت سوال سے کہ بہت سے لوگوں کو جو پیشاب کی جو نلی ہے اس میں سے پورا پانی، پورا پیشاب ایک بارگی صاف نہیں ہو جاتا. بسا اوقات لوگوں کو 5 منٹ تک، 10 منٹ تک یہ شکایت رہتی ہے بہت سے لوگوں کو. تو ان لوگوں کا اپنی طہارت کا اہتمام نہ کرنا. مثال طور پر 5 منٹ باتھ روم میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوا کرتا ہے. اسی لیے جتنا صاف ہوا نکلے، پھر اس کے بعد اپنا چلے آئے. اور وہ بلکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، اگر پیشاب کے رکنے کا ایک وقت ہے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جو بھی ہے، اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا یا احتیاط کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. ورنہ ایک قطرہ بھی آپ کے کپڑے پر آ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب کہ آپ نے کیا کہا، وَتَرْكُ التَّحَفُّظ، امام ابن حزم نے کہا کہ پیشاب سے نہ بچنا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم ہے، بار بار آپ لوگ تقریروں میں سن چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تھا. آپ نے کیا فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی ایسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں جس سے بچا نہ جا سکے. ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسی طریقے سے امام نے حزم رحمہ اللہ نے کہا جن بارے میں جن چیزوں پر آگ کی دھمکی دی گئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی کرنا بھی ہے. قطع رحمی، قطع رحمی کس کو کہتے ہیں، رشتے کو توڑنا. یعنی وہ تعلقات جو رحم مادر سے جڑتے ہیں، وہ تعلقات جو رحم مادر سے جڑتے ہیں، جیسے چچا ہے، جیسے ذات بھائی ہیں، دادا ہے، یہ جو، اور والد والدہ تو سب سے اعلیٰ مقام پر ہے ہی، یہ جو جڑتا ہے تعلق، اس کو جوڑنا توڑنا نہیں. توڑنے کا معنی کیا ہے، رشتہ ہی توڑ لے، ملاقات ہی نہ کرنے کو جائے. اور خصوصاً ناراضگی کی وجہ سے، اگر کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف دنیا کے اندر مشغولیت کا معاملہ ہے، نہیں جا سکتا اپنے چچا کے پاس،
تو یہ قطع رحمی میں نہیں ہوگا، البتہ ایسا شخص بہت بڑے ثواب سے محروم ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ آپ کا جزاد بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، بس اوقات بعض لوگ ہوتا ہے ایسے، میں جانتا ہوں بعض بھائی ہمارے خیال سے سال بھر ہو جاتا ہے کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کرتے اپنے بھائی کو، اور دونوں سعودیہ یا وہاں رہتے، وہ گھر جاتا ہے تو وہ نہیں، وہ گھر جاتا ہے تو وہ نہیں رہتا۔ یہ اگرچہ گناہ نہیں ہے شرط اگر ناراضگی سے نہ ہو، لیکن بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ تو قطع رحمی نہ کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وعلی الخمر، اور شراب پینے پر بھی کیا ہے؟ لعنت بھیجی ہے، کس میں؟ عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ کھانے کے لیے حلال جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ اسے عذاب دینا، کسی جانور کو عذاب دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی جانور کو عذاب دینا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ اب کوئی کہے تو مسلمان تو عذاب دیتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں نہیں؟ اسی لیے امام حزم نے کیا کہا؟ کھانے کے لیے حلال جانور کو اس کو چھوڑ کر کے عذاب دینا کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی دھمکی دی ہے، آگ کی۔ وہ کوئی حدیث ہے، یاد ہے کسی کو؟ دلیل جی؟ ہاں بولیے۔ بلی والی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا، کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی کبیرہ میں ہے۔ وَعَلَى إِسْبَالِ الْإِزَارِ عَلَى سَبِيلِ کیا ہے؟ البخترہ، اور کبر سے، گھمنڈ سے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، گھمنڈ سے کپڑے کے نیچے، ٹخنے کے نیچے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے آپ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ المسبل ازارہ، وہ شخص جو اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، امام ابن حزم رحمہ اللہ کا مسلک یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے اپنے کپڑے کو کبر سے نہیں لٹکاتا ہے تو اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ تو ساتھیو اس سلسلے میں تفصیل ہے، بہت سے لوگ بدقسمتی سے آج یہ وبا عام ہو چکی ہے، نیک لوگ بھی اب تو اس کے اندر مبتلا دھیرے دھیرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف یہ بہانہ کر کے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ کبر میں داخل۔ تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو ازار ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہے، اور آدھی پٹلی سے ٹخنے تک اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان کرا؟ وما اسفل من الكعبین فهو فی النار، کپڑے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہے وہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر گھمنڈ سے کا ٹخنے سے نیچے ہے تو اصل راجح قول یہی ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کے تین صورت ہے ساتھیوں، اس کو ذہن میں رکھیں آپ لوگ، چونکہ طلب علم کے لیے تین صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان گھمنڈ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے، اس کا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا۔ یہ دوسرا ہے کہ بغیر کبر کے، عادت کے مطابق، فیشن کے مطابق، فیشن کب صحیح ہوگا نہیں صحیح ہے نا، عادت کے مطابق یا فیشن کے مطابق اپنے تہبند کو، اپنے پیشلوار کو اور اپنے پینٹ کو، اپنے ثوب کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، تو اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا حصہ،
یہ حصہ بھی آپ نے کیا بیان وما اسفل من الکعبین آپ نے بیان فرمایا. دیکھیے اس حدیث کو پوری دیکھیے. ازرۃ المؤمن الی نصف الساق, مومن کا ازار کہاں ہے؟ آدھی پنڈلی تک ہے, اور آدھی پنڈلی سے ٹخنے تک جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور ٹخنے سے نیچے جو ہے وہ جہنم میں ہے. اور آگے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اور جو شخص گھمنڈ سے اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر کے چلتا ہے اللہ قیامت اس طرف دیکھے گا. فرق کیا نا آپ نے, ٹخنے سے نیچے لٹکانا اور ٹخنے سے نیچے تکبر سے لٹکانا. ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, اور ٹخنے سے نیچے تکبر سے لٹکانا یہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا, اس کو دیکھیں گے نہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے. بلکہ سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے حضرت جابر ابن سلی, ابو سری جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ایاک والاسبال, دیکھو تم اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے بچنا. فإنها من المخیلہ, اس لیے کہ یہ کبر میں داخل ہے, یہ تکبر میں داخل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کا لٹکانا, اس پر بھی اللہ نے جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہے. وعلی المنان بما یفعل من الخیر, اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے, کوئی احسان کرتا ہے, تو اس کے اوپر احسان جتلائے. یعنی آپ بھول گئے ہم نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا, یا کسی کے پیچھے آپ کہیں کہ دیکھو اب کتنا بڑا بننا چاہتا ہے, اس وقت کو اب بھول گیا ہے کہ جب اس کو پیسے کی ضرورت تھی تو ہم نے اس کی مدد کی تھی, اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا تو ہم نے اسے سہارا دیا تھا, اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں ہم سے ملاقات کرنے بھی نہیں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دینے میں داخل ہے. اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا یہ بھی کبائر میں داخل ہے. جھوٹی قسم کھا کر کے سودا بیچنا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ, جو شخص نماز کے بعد اپنے سامان کو رکھتا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے اتنا مل رہا تھا, اللہ کی قسم مجھے اتنا مل رہا تھا, اس کو بیچنا جائے. اسی طریقے سے وعلی الغلول, غلول پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگ کی دھمکی دی ہے, گویا بھی کبیرہ. غلول کیا ہے؟ مال غنیمت میں خیانت کرنا, مال غنیمت میں خیانت کرنا. اور اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے مال عام میں خیانت کرنا. مال عام یعنی وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے, مسجد کا پیسہ ہے, مدرسے کا پیسہ ہے, کمیٹی کا پیسہ ہے, کسی ایک کا تو نہیں ہے نا, اس کے پاس رکھا ہوا اور اس میں وہ خیانت کرتا ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اس حال میں مر جائے تو بھی جہنم میں جاتا ہے. صحیح بخاری میں وہ قصہ ہے نا غزوہ خیبر سے متعلق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا, ذرا دیکھیں آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کے صحابہ میں ہے, آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہے, 3 فضیلتیں اس کو حاصل ہے, آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کا صحابی ہے اور آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. آپ کا سامان اتار رہا تھا کہ اچانک ایک تیر آیا اور لگا اور وہ انتقال کر گیا. صحابہ نے کہا مبارک ہو اس کے لیے شہادت. آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. خیبر کے موقع پر, اس لیے کہ یہ علا کا معاملہ جب آپ خیبر فتح کر کے آگے بڑھے تھے تو خیبر کے موقع پر جو چادر اس نے چرا لی تھی اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا, یہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر کے دہک رہی ہے. تو مال غنیمت سے خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے ساتھیوں اس حدیث کو ہمیشہ یاد کریں, ابو امامہ کی حدیث ہے, نہیں ثوبان کی حدیث ہے کہ من مات وهو بری من ثلاث دخل الجنہ,
جس شخص کا انتقال ہو اور وہ تین گناہوں سے بری ہے، تین گناہوں سے بری ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ چاہتے ہیں نا کہ نہیں چاہتے؟ وہ تین گناہ کیا ہیں؟ الکبر، پہلا کیا ہے؟ الکبر۔ کبر کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ کو۔ اور سب سے بڑا کبر یہ ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر ہمارے یہاں ایک ملک کے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگ کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ارے وہ بہاری ہے، ارے وہ بھیا ہے، ارے وہ ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے کبر۔ اور جس کے دل میں ذرہ رائی کے برابر کبر ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ الغلول۔ دوسرا کیا ہے؟ الغلول، جس نے خیانت کی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ الدین۔ کیا ہے؟ الدین، قرض جس کے اوپر ہے۔ قرض کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو الغلول۔ اور حاکم سے دنیا کے لیے بیعت کرنا اس طرح کی، اگر وہ اسے دیتا ہے تو وفاداری کی جائے گی، اور اگر نہ دے تو غداری کی جائے گی۔ اگر نہ دے تو غداری۔ یہ تمام پر دلائل موجود ہیں حدیث کے اندر، اگر ہر چیز کی میں اگر دلیل دیتا رہوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لینا، کسی مسلمان کا حق مار لینا یہ ویسے ہی جرم ہے، لیکن قسم اٹھا کر کے، جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوا کرتا ہے، ہمارے ہاں حلف نامہ پیش کرتے ہی نہیں، پیش کرتے عدالت میں بغیر اس کے کوئی کیس ہی نہیں۔ اور ہمارے خیال زمین کے جتنے کیس ہوں گے تقریباً آدھے فیصد اس میں جھوٹے دعوے رہا کریں گے، اگر میں مبالغہ سے کام نہ لوں تو۔ خاص طور پر دیہات وغیرہ کے علاقے میں بالکل جھوٹے ہی کیس رہا کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم، جو شخص کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر کھا لے گا، آپ نے بیان فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ امام جو اپنی رعیہ کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لے، آج کل کے لیڈروں کا کیا حال ہوگا بھائی، آج کل کے وزیروں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سچ بولتا ہے جی؟ کتنے بڑے بڑے دعوے رہا کرتے ہیں اور وعدے رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ الیکشن سے پہلے لیڈر لوگ ووٹروں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، ہے نا؟ اور الیکشن کے بعد ووٹر کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ لیڈروں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ، کتنا بڑا جرم ہے اس کو سمجھتے نہیں۔ وہ امام جو اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ بازی سے کام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مغفل کی ہے، یا ماقل بن یسار کی رضی اللہ، ماقل بن یسار، آپ نے بیان فرمایا کہ ما من وال یلی، جو بھی ذمہ دار، ولی، وزیر، منسٹر جو بن رہا ہے، امیر بن رہا ہے، اور اس کا حال اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اپنی رعیہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ انسان۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یہ زمانے جاہلیت میں بہت چلتا تھا، بہت چلتا تھا کہ دیکھ کسی سے خوش ہوئے، کسی سے قربت ہوئی، یا بسا اوقات ہوتا تھا اپنے کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کس خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے اپنی نسبت کر لیا کرتا تھا۔ اور آج وہی بدعت دوسرے الفاظ میں آ گئی ہے، اور دو چیزیں بڑی قبیح ہیں ساتھیوں، اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کو 1 سال 2 سال 5 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو کیا کرتا ہے؟
اپنے بھائی، اپنی بہن، کسی کا بچہ لے کر کے والد میں کس کا نام رکھتا ہے؟ اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں، قطعاً ناجائز ہے، یہ جائز نہیں۔ اور دوسرے، عورتیں شادی سے پہلے ان کی نسبت کس طرف ہوتی ہے، اور شادی کے بعد باپ بدل گیا، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، یہ بھی حرام۔ جی ہاں، اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت حرام۔ عجیب، عورت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، پہلے باپ کی طرف رہی، شادی ہوئی تو شوہر طرف، اگر شوہر مر جائے تو دوسرا شوہر ہو تو پھر بدل گیا اس کا نام۔ سوچیں آپ کہ وہی نام رہے گا، بدل جائے گا تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں بیچاری کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم خوش ہیں اس پر، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن انگریزوں کی غلامی کا شکار ابھی تک ہے، کیونکہ وہ کرتے ہیں لہذا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ تو خود جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، کیوں سے بند کریں گے جی؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔